بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، حج کا زمانہ ہے اور دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو اس موقع پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمیں جان لینا ضروری ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر حاجی اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حاجی تو کیا بلکہ جو لوگ تربیت کرتے ہیں وہ تربیت کرنے والے معلمین، فقی، مفتی اور علماء خود اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت واضح ہے، آیت آپ کے سامنے ہے، آپ بغور اس کو سنیے، آخر تک سنیے۔ ایسے موقع پر بہت سے لوگ بلکہ سبھی جب حج کے لیے آتے ہیں تو حج کا زمانہ تھوڑا دور ہونے کی وجہ سے، یعنی حج کے دن اگر کچھ باقی ہیں حج اور کافی پہلے لوگ پہنچ گئے ہیں تو وہ عمرہ کر لیتے ہیں، یا لوگ حج کے بعد پھر عمرہ کر لیتے ہیں۔ تو ویسے تو شریعت میں یہ پسند کیا گیا ہے کہ حج کا سفر الگ ہو، عمرے کا سفر الگ ہو، اور عمرے کے لیے رجب کا مہینہ محترم ٹھہرایا گیا ہے کہ اس میں عمرہ کیا جائے، اور حج کے یہ 3 مہینے ہیں جس میں حج کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ دور سے آنے والے لوگ سفر کی زحمت بار بار نہیں اٹھا سکتے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے یہ اجازت دی ہے کہ جو لوگ دور سے آتے ہیں حج کے لیے تو وہ حج کا سفر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک رخصت ہی ہے، اور یہ رخصت سے فائدہ صرف رخصت کے حد تک ہی اٹھانا چاہیے۔ لیکن اس رخصت کا اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، کم دیکھتے ہیں کہ وہ 15 20 عمرے بھی کر لیتے ہیں، اور یہ بات مناسب عالم نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ 2 3 عمرے کر لیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک رخصت ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن قرآن نے یہ بتایا، یہ اجازت بھی خدا نے حج کے ساتھ عمرے کرنے کی اس شرط پر دی ہے، بلکہ یہ کفارہ اس کے لیے مقرر کیا ہے کہ آدمی ایک قربانی کرے۔ حج کے سفر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھولتے ہیں، انتظار کرتے ہیں حج کے زمانے کا، پھر حج کرتے ہیں، یا حج کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب بہت دن ان کو مکہ میں رکنا ہوتا ہے تو پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حج کا احرام تو کھول دیتے ہوئے بعد میں پھر عمرہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو حج کے سفر کے لیے گئے خاص طور پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمرہ بھی کر لیا ہے، تو ان کو ایک قربانی دینا واجب ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھ کر سنا دوں گا۔ اور جو قربانی نہیں دے سکتے ان کے لیے لازم ہے کہ 3 دن کے روزے وہاں رکھیں اور 7 دن کے روزے واپس اپنے گھر پر آ کر رکھیں۔ دیکھیے، میں آیت کافی طویل ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 196 ہے، اور آیت کافی طویل ہے، لیکن یہ حکم جہاں سے شروع ہو رہا ہے میں یہ حکم آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے، یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، کہ جو شخص عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا ہو، یعنی نفع اٹھایا ہو، جو شخص عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھایا ہوا ہو، یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو، تو جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے، اور جس نے صرف عمرہ یا صرف حج کیا ہو اس پر حج وغیرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں۔ یہ مولانا نے قوس میں لکھا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا ہو، یعنی فائدہ مند ہوا ہو، تو جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے۔ پھر جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو اس کے ذمے 3 دن کے روزے ہیں ایام حج میں، اور 7 ہیں جب کہ حج سے تمہارے لوٹنے کا وقت آ جاوے، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی کعبے کے قرب و نواح میں نہ رہتے ہوں، یعنی اطراف میں نہ رہتے ہوں، یعنی قریب ہی کا وطن دار نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کسی امر میں خلاف نہ ہو جائے، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے باکی اور مخالفت کرنے والوں کو سزائے سخت دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا مشکل اردو کا ترجمہ تھا، میں مولانا امین احسان اصلاحی کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں تدبر قرآن سے۔ مولانا اس میں لکھتے ہیں کہ جب اطمینان کی حالت ہو تو جو کوئی حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے تو وہ قربانی پیش کرے جو میسر آ جائے۔ جس کو میسر نہ آئے تو وہ 3 دن کے روزے دوران حج میں رکھے اور 7 دن کے روزے واپسی کے بعد، یہ کل 10 دن ہوئے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کا گھر جوار حرم میں نہ ہو، یعنی حرم کے اطراف نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ سخت پاداش والا ہے، یعنی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا ہے کہ حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں
لیکن اس سفر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وقت ہے اس لیے وہ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی دیں میسر آ جائے تو۔ ظاہر ہے اس زمانے میں قربانی میسر آ بھی جاتی تھی اور ہو بھی سکتا تھا کہ میسر نہ آئے، کیونکہ بہت زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی تھی۔ آج کافی سہولتیں ہیں، آج قربانی کرنا بہت آسان ہے وہاں پر۔ تو یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، سارے حجاج جو قربانی کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب کیا ہمیں دوہری قربانی کرنا پڑے گی، نہیں، بلکہ سارے حجاج جو قربانی کرتے ہیں، آپ بھی جو قربانی کرنے والے، وہ یہی کفارے کی قربانی ہے۔ بس آپ کو اپنی نیت اس کے مطابق درست کر لینا ہے۔ اور اگر دوسری قربانی جو کرنا ہے تو وہ حج کی قربانی ہوگی، جو کہ نفل ہے۔ حج اور عمرے کے لیے بھی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ نفل قربانی ہے۔ آپ نے جو قربانی کے پیسے بھرے ہیں یا قربانی جو آپ دینے والے ہیں، وہاں پر جمرات سے لوٹنے کے بعد اور 10 تاریخ کو، تو وہ قربانی ہے کفارے کی قربانی، اور یہ لازم ہے۔ سارے حاجی اور آپ سب جو کرتے ہیں وہ یہی قربانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رہی بات ہے کہ حج کی قربانی، تو حج کی قربانی نفل ہے، آپ چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح 2 قربانی ہو جائے گی آپ کی۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، خاص طور سے ہمارے بھارتی، کہ اپنے گھروں پر بھی عید الاضحیٰ کی قربانی دیجیے جب کہ آپ حج کر رہے ہیں اور حج کے مقام پر ہیں۔ تو یہ بات بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں وہیں کا اعتبار ہے۔ آپ حج میں ہیں تو حج کے مناسک ادا کیجیے، اور قربانی دینا ہے کفارے کی قربانی کے علاوہ تو آپ مزید ایک قربانی حج کی نفل دے سکتے ہیں، باقی گھر پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کفارے کی قربانی ایک باری ہے، یعنی عمرے چاہے آپ نے کتنے بھی کیے ہوں، لیکن چونکہ ایک ہی سفر میں آپ نے کیا ہے، اس لیے ایک ہی قربانی دی جائے گی۔ تو قربانی تو آپ دے ہی رہے ہیں، اس کے لیے الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس آپ کو اپنی نیت اس کے مطابق درست کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196، آپ اس کو اطمینان سے ایک بار اور پڑھ لیجئے، تفسیر بھی اس کی دیکھ لیجئے۔ شکریہ۔